آج 13 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح جو دولت شہرت عزت سے مالا مال کر دے، نصیب ایسا چمکے گا سب حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ تسبیح پڑھ کر سب کو حیران کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 ربیع الاول جمعرات کا دن ہے، وہ دن جسے دنیا بھر کے مسلمان اپنے آقا مولا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد محبت عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے منسوب یادیں تازہ کی جاتی ہے۔ وہ عظیم ہستی جنہوں نے اندھیروں میں بھٹکے انسانیت کو اللہ کے پہچان عطا کی، ٹوٹے ہوئے دلوں کو امیدیں دی، کمزوروں کو سہارا دیا، ہمیں اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ آج دنیا کے تمام کاموں سے چند منٹ نکال کر اپنے دل کو اللہ کے ذکر درود و سلام سے ضرور روشن کیجیے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے دل کو وہ تمام باتیں اس رب کے سامنے رکھ دیں جس سے آپ کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ اگر زندگی پریشانی سے گھیری ہوئی ہے، رزق کی تنگی نے آپ کو تھکا دیا، قرض کا بوجھ دل پر ہے، رشتوں کے مسائل نے آپ کے اندر سے توڑ دیا، گھر میں بے سکونی ہے، اولاد کی خواہش ہے، یا کوئی ایسی دعا ہے جس کے لیے آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، تو آج مایوس مت ہو، اپنے رب کے دروازے پر بیٹھ جائیں، کیونکہ انسانوں سے امید ٹوٹ سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، راستے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج 13 ربیع الاول کے اس موقع پر اپنے گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھیں، اللہ کو یاد کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے حاجات مانگیں۔ اگر بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے تو اچھے اور نیک رشتے کی دعا کریں۔ اگر قرض نے زندگی مشکل بنا دی ہے تو حلال رزق اور قرض کے ادائیگی کے اسباب مانگیں۔ اگر اولاد کی خواہش ہے تو نیک اور صالح اولاد کی دعائیں کریں۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے تو اللہ سے محبت، رحمت اور سکون مانگیں، اور اگر دل میں کوئی ایسی خواہش چھپی ہوئی ہے جسے آپ نے برسوں سے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، آج وہ خواہش بھی اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ ربیع الاول ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد کرنے کا موقع دیتا ہے، ان کی محبت، ان کے اخلاق، ان کے صبر، ان کے رحمت، ان کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے آج صرف اپنے حاجات کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے بھی دعا کریں۔ آج 13 ربیع الاول کے اس موقع پر اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کریں، اپنے لبوں کو درود و سلام سے تر کریں، اور اپنے رب سے امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کی زندگی کا وہ دن ہو جو آپ کے دل میں بھی دوبارہ امید پیدا ہو سکتا ہے جس دروازے کو آپ بند سمجھ رہے ہیں، اللہ اسے کے پیچھے آپ کے لیے ایک نیا راستہ پیدا کر دیں۔ بس آج اپنے رب کی طرف سچے دل سے لوٹ آئیں اور یقین رکھیں آپ کا رب آپ کے سامنے آنسو دیکھتا ہے، آپ کی دعائیں سنتا ہے، آپ کے حالات بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب دنیا جہاں کی کسی بھی کونے میں موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، ہندوستان سے، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے، جاپان سے، یا دنیا کی کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 13 ربیع الاول جمعرات کے دن آئے تو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور اللہ کریم کو یاد کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ آپ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو سکون کے چند لمحے میسر ہو، باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کسی خاص جگہ کی پابندی نہیں، اصل چیز دل کی توجہ اور اللہ سے امید ہے۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ ایسے ہی مفید اذکار، دعائیں، دینی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب اس عمل کی پوری توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 13 ربیع الاول جمعرات کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کون سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھیں، یا نماز میں
نماز والا پڑھے جانے والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ کثرت سے درود سے پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ آئیے نیت، برکت اور ثواب کے ساتھ میرے ساتھ بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً اپنے دل میں اپنی خاص حاجت کی نیت کریں۔ بیٹیاں اپنے نیک اچھے رشتے کی نیت کر لیں۔ ماں باپ اپنے اولاد کے روشن مستقبل کے لیے نیت کریں۔ جو قرض میں ہیں وہ حلال رزق اور قرض سے نجات مانگے۔ کاروبار کرنے والا حلال کاروبار میں ترقی اور برکت مانگے۔ جس گھر میں بے سکونی ہے وہ سکون اور محبت مانگے۔ جس کے روزگار کے دروازے بند ہیں وہ حلال روزگار کے دروازے کھلنے کی دعا کریں۔ جو کسی بیماری یا پریشانی مبتلا ہے وہ اللہ سے صحت، آسانی، عافیت مانگے۔ ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کا درد الگ ہے، اس لیے اپنی حاجت اپنے الفاظ میں اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، وظیفہ پڑھتے وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ دنیا کی فکروں کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دینا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر اس سے توجہ قائم رہتی ہے تو سکون کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں، آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ آپ کی آواز بھی سن رہا ہے اور آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جسے آپ الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہے۔ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو انہیں مت روکیں، اپنی کمزوری، اپنی پریشانی، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ بندے کے لیے اس سے بڑی پناہ کوئی نہیں، وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ آج 13 ربیع الاول جمعرات کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ قرآنی آیت بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ سورہ اخلاص کے آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کے بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کہوں گا، اللہ کے بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کے خود نہیں پتہ کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ بغیر محنت مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکری نہیں کرنی پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ گھر آپ بھی اللہ کے بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں سکون برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ، لیکن اس کی تاثیر، طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کے معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ ایک ہے،
محمد رسول اللہ اللہ کے بندے رسول ہیں۔ تو فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتے گواہ رہنا، میں نے اس بندے کے حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں جو یہ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے۔ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلے ہر دعا کو قبول فرما دو۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کیسا پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا، لا الہ۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی یہ مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائے گی، تو اس لیے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرا آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ کا شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں فرماتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دورانی ہے۔ آپ کو کئی ایسے چیزیں، کئی ایسے سہولتیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی چیزیں اور سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سارے عمل کی ترتیب اس طرح ہوگی، پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ جب آپ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر دل کو کھول کر مانگے، ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب فوری طور پر عطا فرماتا چلے جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔